أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العظيم. یہ آیات جن کی اس وقت تلاوت کی گئی یہ سورہ کہف کی شروع کی 8 آیتیں ہیں. سورہ کہف کے بارے میں یہ بات بار بار آپ کے کانوں میں پڑ چکی ہوئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں یہ بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس سورت کی خاص الخاص فضیلت دجال کے فتنے سے حفاظت ہے. انسانی تاریخ میں ہزاروں ایسے حالات آئے جن میں کہ ایمان والوں کو اپنے ایمان کو بچانا اور ایمان اور تقوی پر قائم رہنا مشکل ہو گیا. انہی حالات کو فتنہ کہتے ہیں. لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے صاف لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ پوری دنیا کی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑھ کر خطرناک اور کوئی فتنہ نہ آیا ہے نہ آئے گا. ہر نبی اور رسول نے اپنی اپنی قوموں اور امتوں کو اس فتنے سے خبردار کیا. سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اور بہت کھول کر خاتم النبیین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے کی تفصیلات سے اور اس سے بچنے کی ترکیبوں سے آگاہ کیا. جو کچھ آپ نے بتایا اس سے ایک بات
بہت واضح طور پر معلوم ہوئی کہ فتنہ دجال اس کا جو زمانہ ہوگا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے کئی سو سال کے بعد قیامت کے آثار کے شروع ہونے سے پہلے یہ فتنہ پوری دنیا کو گھیر لے گا، اور اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ یہ سورہ کہف ان حالات میں امت کی رہنمائی کرے گی جو حالات گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے کافی بعد آنے والے ہیں۔ اس صورت پر غور کرنے سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ جن حالات میں ہم اس وقت جی رہے ہیں انہی حالات کا تذکرہ ہے اس صورت میں۔ اس لیے اس دور میں جو لوگ ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر قائم رہیں، کم سے کم ان کے لیے سورہ کہف کا تفصیلی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہت سے علماء نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صراحت اور تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ آپ مختلف احادیث میں مختلف صورتوں کی فضیلتیں پڑھتے ہیں۔ مثلا آپ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ تو یہ جو فضیلت احادیث میں بیان کی جاتی ہیں اس کا تعلق صرف اس سورت کے الفاظ سے نہیں ہوتا بلکہ اس سورت کے مضامین سے ہوتا ہے۔ مثلا اگر یہ کہا گیا کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی جو ہر جمعے کو تلاوت کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض احادیث میں آخری آیتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں مجملاً صرف سورہ کہف کا تذکرہ کیا گیا۔ تو بلا شبہ اگر کوئی شخص کامل یقین کے ساتھ صرف پورے سورہ کہف کی ہر جمعے کو تلاوت بھی کرتا رہے اس کو بھی اس فضیلت میں سے حصہ مل سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہی شخص ہوگا جس کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی، حالات کے فتنوں سے اور زمانے کے شر سے بچنے کا اہتمام ہوگا۔ تو اس انسان کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ صرف تلاوت نہیں کرتا رہے گا، یہ علماء سے رابطہ رکھے گا، یہ علم کی مجلسوں میں بیٹھے گا، یہ قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے گا، کیونکہ اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی مسلمان دنیا میں ایسا بھی ہوگا جو ساری زندگی قرآن پڑھتا تو رہے گا لیکن کبھی وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی خواہش اور کوشش نہیں کرے گا۔ اس کا پہلے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا۔ اس زمانے کا بہت دیندار آدمی وہ مانا جاتا ہے جو صرف قرآن کی تلاوت کر لیا کرے۔
یہ بہت صالح انسان ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کر لے. میں پھر اپنے جملے کو دہراتا ہوں. اصلی اسلامی زمانے میں جب اسلام سمجھا جاتا تھا، اسلام صرف نماز روزے اور ٹوپی کرتے پاجامے کا نام نہیں تھا. اس وقت اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا بھی ہوگا جو قرآن مجید پڑھتا ہوگا، قرآن پر ایمان رکھتا ہوگا اور قرآن کو سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرے گا. تصور بھی نہیں تھا. پتہ نہیں کب یہ آوازیں جگائیں گی. ایک روایتی تھوڑے بہت دینداری کو اس وقت دینداری سمجھ لیا گیا ہے. جب تک امت اس محدود فہم دین سے نہیں نکلے گی، چاہے 1000 سال تک وہ پھنسی رہے، وہ ذلت کے چکر سے نکل نہیں سکتی. وظیفہ پڑھنا، یہ پڑھنا، وہ پڑھنا، وہ پڑھنا، وہ پڑھنا، یہ بالکل جانے بغیر کہ اللہ نے اس کتاب میں ہم سے کیا کہا ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے جو خالی مدرسے کے چند طلبہ کے ذمے ہو. ہر مسلمان کے ذمے لازم ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سب پر حجت قائم ہو رہی ہے. اگر آپ نے اس کے بعد قرآن کو سمجھنے کی سنجیدہ کوشش نہ کی تو اللہ آپ سے نپٹے گا. اس سے زیادہ صاف لفظوں میں یہ گنہگار عاجز نہیں کہہ سکتا. کس طرح جھنجھوڑ کر کہا جائے. مردوں سے بھی کہا جاتا تو ان کے اندر بھی شاید انگڑائی لے کر کچھ لوگ کٹ جاتے. کوئی 40 سال کا ہو گیا، کوئی 50 سال کا ہو گیا، کوئی 60 سال کا ہو گیا. کسی نے 10 حج کر لیے اور 20 عمرے کر لیے، مگر اس سے پوچھو کہ قل واللہ احد کا مطلب کیا ہے، اسے نہیں معلوم. یہ اس کا تصور بھی نہیں تھا. تاجر ہیں آپ، کسان ہیں آپ، مزدور ہیں آپ، عورت ہیں آپ، مرد ہیں آپ، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. میں قسم سے کہہ رہا ہوں جس کا کوئی تصور اسلامی دور میں نہیں تھا. چنانچہ یہ بات کہ سورہ کہف کی کوئی تلاوت تو کرے اور ساری زندگی کبھی اس کے اندر یہ سوال ہی نہ پیدا ہو کہ سورہ کہف میں ہے کیا، اس کا پہلے تصور نہیں تھا. ایک عام شوق آنا چاہیے، ایک عام جستجو آنی چاہیے، ورنہ ہم اپنی سطح سے اوپر نہیں آ سکتے. چنانچہ سورہ کہف کی یہ فضیلت، یعنی دجال کے فتنے سے حفاظت، اسی کو نصیب ہوگی جس کو سورہ کہف کے مضامین کا علم اور جس کو معلوم ہوگا کہ آخر سورہ کہف میں ایسا کیا ترکیب بتائی گئی جس پر عمل کرنے سے، جس کو اختیار کرنے سے میں دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہوں. اسی خیال سے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے آج شروعات کی گئی ہے سورہ یوسف کے درس کے مکمل ہونے کے بعد سورہ کہف کی تفسیر. ہونا تو یہ چاہیے کہ سورہ کہف ایسی صورت ہے اور اس کا اتنا تعلق ہے موجودہ حالات سے کہ لاکھوں کا مجمع جمع ہو وہاں جہاں سورہ کہف کی تفسیر بیان کی، کیونکہ یہ وہ بنیادی چیز ہے. ہم یہی نہیں جانیں گے کہ دجال سے مراد کیا ہے، ہمیں یہی پتہ نہیں ہوگا کہ فتنہ دجال سے کیا مراد ہے، تو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے اور ہم فتنہ دجال میں سر سے پیر تک گرے ہوئے ہوں گے اور ہم کسی شیطانی جناتی آسیبی مخلوق کے نکلنے کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے. میرے اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے آپ. ہم سر سے پیر تک، ہمارا کاروبار دجالی انداز سے چل رہا ہو، ہماری تعلیمی نظام دجالی انداز سے چل رہا ہو، ہمارا سماجی نظام، ہمارے گھریلو نظام، ہمارا لباس، ہمارے سوچنے کا طریقہ، ہماری پوشاک، ہماری شادیاں، ہمارے فنکشن، سب کچھ دجال کے انداز سے چل رہے ہوں
اور ہم انتظار میں بیٹھے ہوں کہ کوئی نکلے گا بہت بھوت قسم کا خطرناک کوئی آسیب، اور وہ ہوگا دجال۔ خدا جانے کہاں سے یہ باتیں پھیل گئی ہیں اور احساس ہی نہیں امت کو اس بات کا۔ فتنہ دجال شروع ہوئے زمانہ ہو گیا، اور یہ زمانہ جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں یہ فتنہ دجال کے عروج کا ہے۔ انسانی شکل میں اس دجال کے نکلنے کا وقت باقی ہے۔ دجال کی شخصیت الگ چیز ہے اور اس کا فتنہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ڈرایا ہے وہ دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ کیا چیز ہے دجال، کہاں سے کیا ہوگا، اس کی تفصیلات، کیسے بچیں گے ہم، اور لوگوں کو جاننے کا شوق صرف معلومات کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کہاں ہے، کہاں سے نکلے گا، کتنا لمبا ہوگا، گورا ہوگا کہ کالا ہوگا، یہ واہیات باتیں۔ یہ نہیں کہ میرا ایمان کیسے بچے گا، مجھے صرف یہ بتا دیجئے، مجھے باقی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میرا ایمان اس کے فتنے سے کیسے بچے گا، مجھے یہ جاننا ہے۔ مشرق سے نکلے گا کہ مغرب سے نکلے گا، پانی سے نکلے گا کہ خشکی سے نکلے گا، کب نکلے گا، کس سال نکلے گا، کس تاریخ کو نکلے گا، یہ مزاج نبوت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نجومی نہیں تھے، کوئی جوتش نہیں تھے، 11:12 پہ یہ ہوگا، یہ بتانا آپ کا کام نہیں تھا۔ آپ تو ایمان کو بچانے کی ترکیبیں بتانے والے اللہ کے دردمند نبی تھے۔ اس تمہید کے بعد سورہ کہف کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ درمیان میں انشاءاللہ اگر مناسب سمجھا گیا، اللہ کی توفیق ہوئی، تو خود دجال کے شخصیت اور فتنے کے بارے میں تفصیل سے کچھ باتیں عرض کی جائیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات کی ہے یہ فرماتے ہوئے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اور احسان، فضل و کمال اس اللہ کا ہے جس اللہ نے اپنے بندے پر مکمل ترین الکتاب اتار دی۔ سب سے پہلے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں مختلف صورتوں کی شروعات الحمد سے کی ہے۔ جو کچھ ملا ہے انسانوں کو اللہ سے ملا ہے، جو کچھ ملتا ہے اور جو کچھ ملے گا اللہ کے خزانوں سے ملے گا۔ اللہ ہی ہے جس نے سب کچھ دیا، اس لیے ہر نعمت کے تذکرے کے موقع پر اس نعمت کے دینے والے کا شکر کے ساتھ تذکرہ ہونا چاہیے۔ ایک مزاج وہ ہے جو قرآن مجید پیش کرنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے انسانوں کا۔ ایک مزاج موجودہ مغربی تہذیب ان دنیا کے انسانوں کا بنانا چاہتی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اسی سے سب کچھ مل گیا، سب کچھ اتفاق سے وجود میں آ گیا۔ کوئی پیدا کرنے والا، کوئی رحمان، کوئی رحیم، کوئی خالق، کوئی رزاق، کوئی وہاب، کوئی ہے ہی نہیں، خود بخود سب کچھ ہو گیا۔ آپ غور کریں تو میرے اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے کہ پہلے ہی لفظ کے دجال کے فتنے سے حفاظت کا سامان یہ سورت فراہم کر رہی ہے۔ دجالی ذہنیت مخلوق کو اللہ سے، خالق سے کاٹ رہی ہے۔ چنانچہ کبھی تمام دنیا کی سائنٹیفک تحقیقات ہوتی ہیں، تمام دنیا
کے ایک ایک ذرے پر تحقیق ہوتی ہے. انتہائی پوشیدہ راز کھولے جاتے ہیں. علم زراعت میں، سماجیات میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک ایک چیز پر محنت ہوتی ہے. ایک ایک راز پر سے پردہ اٹھایا جاتا ہے. لیکن کہیں پر موجودہ دور میں سائنس کا استاد اپنے طالب علم کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ دراصل اللہ نے پیدا کیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ نائٹروجن اور ہائیڈروجن کا مرکب آکسیجن ہوتا ہے. آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب جو پانی ہوتا ہے بتایا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ بنایا کس نے، یہ کس نے پیدا کیا. دجال کا فتنہ انسانوں کے ذہنوں کو خالق سے کاٹ دینا چاہتا ہے. ایک گاڈلیس سوسائٹی، ایک خدا بیزار سوسائٹی جس میں خدا کا کوئی وجود ہی نہیں، خدا کا کوئی ذکر ہی نہیں، خدا کی طرف کوئی رجوع نہیں. دجالی جو تہذیب ہے وہ قائم ہے خدا کے انکار اور خدا فراموشی پر. اور دجال کے فتنے سے حفاظت کا سامان اس کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ بندوں کو یہ سکھایا جائے کہ اس بات کی عادت ڈالو کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. ایک دم الٹا. اب جو لوگ آنکھ بند کر کے اپنے بچوں کو موجودہ نظام تعلیم کے حوالے کر رہے ہیں وہ گویا آنکھ بند کر کے اپنے بچوں کو فتنہ دجال کے حوالے کر رہے ہیں. جو لوگ آنکھ بند کر کے اور بینکوں سے لون لے کر اپنے کاروبار کر رہے ہیں وہ آنکھ بند کر کے اپنی معاش کی زندگی کو دجال کے فتنے کے حوالے کر رہے ہیں. الحمدللہ الذی. اب نعمت کا جو ذکر ہوا تو بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، کروڑوں بے شمار نعمتیں اللہ کی ہیں. جس نعمت کا یہاں ذکر ہوا وہ صرف ایک نعمت کا ذکر اور وہ ہے قرآن مجید کی نعمت. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام احسان ہے اس اللہ کا جس نے اپنے بندے پر اتار دی الکتاب. سبحان اللہ. تذکرہ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بندگی کے صفت کے ساتھ، اس لیے کہ سب سے اونچا مقام بندگی ہی کا مقام. انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے. انسان کی بڑائی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بن جائے یا وہ اللہ کا نائب بن جائے یا وہ اللہ کا شریک اور ساجیدار بن جائے، خدائی میں شریک ہو جائے. انسان کی بڑائی یہ ہے کہ وہ بندہ کامل بن جائے. اور بندہ کامل تمام دنیا کے تمام بندوں میں مکمل ترین عبدیت کی صفات سے آراستہ شخصیت تھی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. کیا بندگی تھی آپ کی، آپ کی دعائیں، آپ کی عاجزی، آپ کی تواضع، آپ کی نمازیں، آپ کا سجدہ، آپ کا رکوع، آپ کی پوری زندگی کی ایک ایک ادا بندہ کامل کی ادا. کہیں فخر نہیں، غرور نہیں، بڑا بول نہیں، ہر جگہ تواضع، عاجزی، انکسار اور مکمل بندہ. اللہ کے سامنے تو آپ اس طرح پر حاضر ہوتے تھے، نمازوں میں، دعاؤں میں، مناجات میں، رکوع سجدے میں، طواف میں، حج میں، عمرے میں اس طرح حاضر ہوتے تھے جیسے دنیا کا سب سے ٹوٹا پھوٹا بندہ ہے. یہی انسان کا کمال ہے. فرمایا تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر اتاری الکتاب. الکتاب مکمل ترین کتاب، اصلی کتاب. قرآن ایسی نعمت ہے کہ جس بندے کو قرآن مجید سے تعلق ہو جائے وہ قرآن کے ذریعے اپنے سارے مسائل حل کرا سکتا ہے. قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں رحمت ہے، قرآن میں سکینت ہے، قرآن میں برکت ہے، قرآن
قرآن میں حفاظت ہے. اللہ ہمیں قرآن مجید سے صحیح تعلق نصیب فرما دے. ہم کثرت سے قرآن سے کی تلاوت کریں، پڑھیں اور اپنے مسائل کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جس کو قرآن سے شفا نہیں ملے گی، جو قرآن سے شفا حاصل نہ کر پایا، اللہ اس کو کہیں سے شفا نہ دے. دنیا بھر کے اسباب اختیار کرتے ہیں، دوائیں، علاج، معالجہ، ڈاکٹر، حکیم، اسپتال اور عامل، دعا، تعویذ، فریضے اور پتہ نہیں کیا کیا. ایک زمانہ تھا کہ امت میں رواج یہ تھا کہ جہاں کوئی پریشانی آئی قرآن کی تلاوت بڑھا دو، قرآن کی تلاوت بڑھا دو. گھروں میں بچے قرآن پڑھتے تھے، عورتیں قرآن پڑھتی تھی، مریض کو قرآن سنایا جاتا تھا اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تھا. اور قرآن مجید کی آیات میں، الگ الگ آیات میں ہر مسئلے کا حل، ہر بیماری کی شفا ہے. اس لیے سب سے بڑی نعمت بلا شبہ قرآن ہے. اور یہ تو دنیاوی مسئلے کے حل ہوئے. اصل مسئلہ تو ہے ہمارے کردار کا، ہمارے اندر اچھی صفات کیسے آئیں، ظلم ہمارے اندر سے کیسے نکلے، تکبر اور غرور کیسے نکلے، عدل و انصاف ہمارے اندر کیسے آئے، اپنی گھریلو زندگی میں ہم انصاف کیسے کریں، کیسے اپنے دل کو تمام برے جذبات سے پاک صاف کریں، کیسے ایک اچھے پڑوسی بنے، کیسے ایک اچھے شوہر بنے، کیسے ایک اچھے باپ بنے، کیسے ایک اچھی ماں بنے، کیسے ایک اچھی عورت ہماری کیسی بیوی بنے، کیسے ہماری بیٹی اچھی بہو بنے، کیسے اچھے تاجر بنے، کیسے اچھے حاکم بنے، سڑک پر کیسے چلیں، کاروبار کیسے کریں، امانت کیسے رکھیں، کیسے واپس کریں، دن کیسے گزاریں، رات کیسے گزاریں، خوشی کیسے منائیں، غم کیسے منائیں، صحت کے دن کیسے گزاریں، بیماری کے دن کیسے گزاریں. یہ سب کا بیان قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو قرآن کی طرف واپسی کی توفیق. بڑے درد کے ساتھ آپ حضرات کہتا ہوں، خدا کے لیے قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے ایک جنونی کیسے پیدا کی، ایک جذب، ایک شوق، ایک پاگل پن کی حد تک. روزانہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ سمجھ میں آئے. کسی عالم کی خوشامد کیجیے، قرآن کے ترجمے پڑھیے، قرآن کی تفسیریں پڑھیے. کوشش کیجیے کہ اللہ کی کتاب آپ کی سمجھ میں آئے. عمل کی حد تک سیدھا مطلب سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے معتبر کتاب ترجمے اور تفسیروں کا پڑھنا عام لوگوں کے لیے بہت مددگار ہوتا ہے. مفسر بن جانے کے لیے نہیں، قرآن کی تشریح کرنے والے عالم دین کے بننے بجانے کے لیے نہیں. آج کل تو